اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرنے سے پہلے سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ سورہ نساء آیت نمبر 172۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ مسیح علیہ السلام کو تو اس بات میں ہرگز شرمندگی نہیں ہے کہ وہ بنے اللہ کے بندے۔ مسیح علیہ السلام کو اس بات میں ہرگز شرمندگی نہیں ہے کہ وہ بنے اللہ کے بندے، اور نہ ہی فرشتوں کو اور مقربین کو اس میں کوئی عار ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بندہ بننے میں یقیناً فخر ہی محسوس ہوگا، جیسے ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود کہتے ہیں، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں، اور ان پر شریعت لائی گئی ہے۔ تو اس بات میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عار، کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے بنے، اور نہ ہی فرشتوں کو اور مقربین کو اس میں کوئی شرمندگی اور عار ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بلکہ پوری کائنات کو جو ایمان والے ہیں، اس بات میں تو فخر ہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ دیکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبدیت کی شان تو بہت ہی بلند بالا ہے، اور اسی طرح سے رسالت کی شان بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ اور جو کوئی بھی عار محسوس کرے اس کی بندگی میں، یعنی اللہ کی بندگی میں، تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ دیکھیے، معرف القرآن میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی شرافت اور عزت ہے۔ اس بات میں بہت ہی شرافت اور عزت ہے۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کو، کیونکہ اللہ کا بندہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے احکام کو پورا کرنا یہ تو اعلیٰ درجے کی شرافت اور عزت کا کام ہے۔ لیکن ذلت اور شرمندگی تو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے میں ہے، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا اور معبود مان لیا، اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر ان مورتیوں کی عبادت کرنے لگے۔ اس لیے ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب اور ذلت ہے۔ لہٰذا اللہ کا بندہ بننے میں کوئی عار، کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عزت اور شرافت کی بات ہے
کہ اللہ کے احکام کو پورا کیا جائے اور اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکا جائے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کے لیے اللہ کا بندہ ہونا یہ فخر اور بڑائی کی بات ہے، اس میں کوئی شرمندگی اور عار ہرگز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 173 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ آیت 173 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کو پورا پورا اجر بھی دے گا اللہ تعالیٰ اور انہیں مزید بھی دے گا۔ وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ کے الفاظ ہیں کہ ان کو پورا پورا اجر بھی ملے گا اور انہیں مزید بھی ملے گا۔ اپنے خاص فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو مزید اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے جو لوگ نیک ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دیں گے اور ان کے اجر کے علاوہ ان کو بونس بھی ملے گا۔ جیسے ہم اور آپ کسی اچھے کام کرنے والے کو اجرت کے علاوہ انعام یعنی ٹپ وغیرہ بھی دیتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ فضل سے انہیں ان کے مقررہ اجر سے بڑھ کر نوازے گا۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس کے برعکس یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، نیک عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جنہوں نے ابدیت کے اندر عار اور شرمندگی محسوس کی اور تکبر کیا تو وہ ان کو یعنی اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار۔ دیکھیے یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر تو دیتا ہی ہے، لیکن اپنے خاص فضل سے اور بھی زیادہ مزید عنایت کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے ابدیت کے اندر اللہ کا بندہ بننے میں ہی شرمندگی اور عار محسوس کی اور اپنے اندر بڑائی کی، تکبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے وہ کوئی حمایتی اور مددگار۔ اس کی تفسیر گزر چکی ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 174 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یا ایھا الناس تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں خالص ایمان والے ہی مخاطب نہیں ہیں بلکہ ساری کائنات کے لوگ اور انسان اس آیت کے اندر داخل ہیں۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں اس سورہ نساء آیت نمبر 174 میں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو آ چکی ہے تمہارے پاس ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان من ربکم کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کتاب اور رسول یعنی
قرآن اور حدیث مل کر بینہ بنتے ہیں۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل، برہان، حجت۔ کتاب اور رسول دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں۔ بہت جگہ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ لایا گیا ہے، ما جاءتہم البینہ، بینہ۔ تو کتاب اور رسول دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل، برہان، حجت۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے۔ یہاں کیونکہ لفظ نور کے ساتھ انزال کا لفظ لایا گیا ہے، اس لیے اس سے مراد لازماً قرآن مجید ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے، کیونکہ لفظ نور کے ساتھ انزال کا لفظ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے مراد لازماً قرآن مجید ہے۔ دیکھیے، اس آیت کی وضاحت میں جانے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں ایک لفظ لایا گیا ہے، ایک لفظ بیان کیا گیا ہے، برہان من ربکم۔ برہان، برہان کے لفظی معنی تو سب جانتے ہیں، دلیل کے آتے ہیں، لیکن اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ برہان سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ بات تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو برہان اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ کی ذات مبارک اور آپ کے کریمانہ اخلاق، آپ کے معجزات اور آپ پر کتاب کا نازل ہونا، یہ سب چیزیں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور ایسی نشانیاں ہیں جن کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود ایک سراپا دلیل ہے، ایک سراپا حجت اور برہان ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم کی ذات اقدس کو برہان اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کی ذات مبارک اور آپ کے کریمانہ اخلاق، آپ کے معجزات اور آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، یہ سب چیزیں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں، جن کے اور ایسی نشانیاں ہیں جن کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود ایک سراپا دلیل اور حجت ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ سے مراد، آیت کریمہ میں لفظ برہان سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 175 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 175 میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اسے مضبوط پکڑ لیں گے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اسے مضبوط پکڑ لیں، یعنی یکسو ہو جائیں، خالص اللہ والے بن جائیں، شک میں نہ رہیں کہ کبھی ادھر چلے گی کبھی ادھر چلے گی، بلکہ پوری طرح سے یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو انہیں داخل کریں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو انہیں داخل کریں گے اپنی رحمت اور فضل میں، یعنی اللہ رب العزت انہیں داخل کریں گے اپنی رحمت اور فضل میں،
اور انہیں اپنی طرف سے سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ یہ تو آیت نمبر 175 کا مطلب خیز ترجمہ ہے۔ دیکھیے اس آیت سے متعلق جب ہم تفسیر ابن کثیر کھولتے ہیں تو اس آیت سے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے کامل دلیل اور عذر معذرت کو توڑنے والی، شک اور شبہ کو الگ الگ کرنے والی برہان اور دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف کھلا نور، روشن پورا اجالا اتار دیا ہے، حق کا راستہ پوری طرح سے واضح کر دیا ہے۔ یہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے یہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے کامل دلیل، عذر اور معذرت کو توڑنے والی اور شک و شبہ کو الگ کرنے والی برہان اور دلیل تمہارے پاس نازل ہو چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس کھلا اور صاف صاف پورا اجالا اتار دیا ہے، جس سے پورا حق واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس کے باوجود جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، توکل کریں گے اور بھروسہ اسی پر کریں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے تمام امور کو اسی کو سونپ دیں گے، ان پر اللہ تبارک و تعالی اپنا رحم فرمائے گا، نعمتوں اور سرور والی جنتوں میں انہیں داخل کرے گا اور ان کے ثواب کو بڑھائے گا، ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ ساری دنیا میں دیکھیے، ساری دنیا میں مومن کی ہی یہی خاصیت ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے اور راہ اسلام پر ہوتا ہے، اور اسی کے بدلے میں اس کو آخرت میں سلامتی کا گھر جنت کی شکل میں نصیب ہوگا۔ دیکھیے اس سلسلے میں یعنی اس آیت سے متعلق ایک لمبی حدیث بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فرمان رسول خدا کی سیدھی راہ ہے اور اللہ کی رسی، اللہ کی مضبوط رسی قرآن مجید ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ فرمان رسول یعنی حدیث سیدھا راستہ ہے اور اللہ کی مضبوط رسی قرآن مجید ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 174 کی طرف۔ اس آخری آیت میں پھر ایک فتوے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وراثت کے قانون میں ایک لفظ آیا تھا کلالہ۔ کلالہ کہتے ہیں یعنی وہ مرد اور عورت جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، کلالہ کہا جاتا ہے ایسے مرد اور عورت کو جس کے نہ تو والدین ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو اس بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے اور کلالہ سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالے کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالے کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ آگے وہ صورتیں ہیں جو میراث سے متعلق کلالے کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ دیکھیے اگر ہم ترجمہ غور سے سنیں گے تو ترجمے سے ہی پوری صورت سمجھ میں آ جائے گی۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس کے لیے ترکے میں سے آدھا حصہ ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک،
اگر کوئی شخص کوئی انسان فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس کے لیے ترکے میں سے اس شخص کے ترکے میں سے یعنی چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا بہن کو۔ دوسری صورت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اور اس بہن کی اولاد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، یہ پہلی والی جو صورت تھی وہ تو تھی مرد سے متعلق اور یہ ہے عورت سے متعلق، یعنی اگر کلالہ عورت تھی، انتقال کرنے والی عورت تھی جس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی والدین، تو اس کا وارث اس کا بھائی بن جائے گا۔ تیسری صورت فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ اگر فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ چوتھی صورت وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کئی بہن ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی کو بہن سے 2 گنا ملے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ آیت بارے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ اخیافی بہن بھائیوں کے بارے میں تھا۔ جو پہلی جو میراث سے متعلق آیت تھی یعنی آیت نمبر 12، وہ اخیافی بھائیوں کے بارے میں تھا۔ وہ حکم یعنی ایسے بھائی بہن جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں۔ دیکھیے اس زمانے میں عرب کے معاشرے میں ایک سے زائد بیویوں کے رواج کی وجہ سے ایسے مسائل درکار ہوا کرتے تھے، اور آج بھی اس معاشرے کے اندر ایسے مسائل درکار ہیں۔ باقی رہے اس لیے ان مسائل کی ضرورت تھی، باقی رہے عینی اور یا اللاتی بہن بھائی یعنی حقیقی بہن بھائی یا اللاتی بہن بھائی جن کے ماں اور باپ ایک ہی ہوں یا مائیں الگ الگ ہوں اور باپ ایک ہی ہو، تو وہ عام قانون ہوگا جو بیٹے اور بیٹی کا ہے۔ جس طرح بیٹے اور بیٹی میں وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بھائیوں میں بھی تقسیم ہوگی، اور اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ اور اس کا پورا علم صحیح صورتیں تفصیل کے ساتھ کتاب الفروض میں ملتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز پر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر سورہ نساء مکمل ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کی ایک تقسیم 7 منزلوں پر بھی مشتمل ہے، یعنی قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، اور یہاں پر اس اعتبار سے سورہ نساء پر ایک منزل قرآن کریم کی مکمل ہو چکی ہے، یعنی کہ قرآن کریم کی ہم نے ایک منزل طے کر لی ہے 7 منزلوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔